بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل ون کے خاص پروگرام آئیے جانتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے امام علی علیہ السلام اور جیولوجی۔ کتاب نہج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں اور اقوال کی کتاب ہے جو تقریباً 1000 سال پرانی ہے، جسے سید رضی نام کے عالم دین نے جمع کیا تھا۔ ناظرین اکرام، اگر غور کیا جائے خاص کر نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 209 میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ خدا کی عظمت اور اس کی لطیف قدرت کی بدولت ہے کہ اس نے بے پایا، مضبوط اور تیز سمندر کے پانی سے ٹھوس خشک زمین بنائی، پھر اس نے سمندروں سے آسمان بنائے اور ان کو آپس میں ملانے کے بعد 7 آسمانوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، کتنی خوبصورت بات امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ یہ کچھ دشکوں پہلے کی بات ہے کہ ماڈرن سائنس نے فضا کی 7 تہوں کا نظریہ پیش کیا، جس میں ٹروپوسفیئر نام کی ایک لیئر ہے۔ یہ زمین کے ایٹماسفیئر کی سب سے نچلی پرت ہے، جہاں بادل، بارش اور طوفان جیسے موسمی واقعات رونما ہوتے ہیں۔ یہ زمین کی سطح سے تقریباً 8 سے 15 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک لیئر اسٹریٹوسفیئر ہے۔ یہ زمین کے ایٹماسفیئر کی دوسری تہہ ہے جو سطح سے تقریباً 15 سے 50 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں اوزون لیئر موجود ہے جو زمین کو نقصان دہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے بچاتی ہے۔ میسوسفیئر زمین کے ماحول کی ایک تہہ ہے جو اسٹریٹوسفیئر اور تھرموسفیئر کے درمیان موجود ہے، جو سطح سے تقریباً 50 سے 85 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ٹمپریچر میں اونچائی کے ساتھ گراوٹ کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے تھرموسفیئر، جو ایک ایسی لیئر ہے جو 80 سے 700 کلومیٹر کی اونچائی تک ہوتی ہے، جس میں ٹمپریچر اونچائی کے ساتھ بدلتا ہے۔ آئنوسفیئر زمین کے ماحول کا ایک ریجن ہے جہاں سولر ریڈیشن گیسز کو آئونائز کرتا ہے۔ It plays a key role in radio communication by reflection radio waves back to earth۔ اسی طرح میگنیٹوسفیئر ہے جو میگنیٹک فیلڈ سے متاثر ہوتی ہے، جو ارتھ کو کاسمک ریڈیشن سے بچاتی ہے۔ ایکسوسفیئر زمین کے ایٹماسفیئر کی سب سے باہری پرت ہے جہاں سے ایئر مالیکیولز اسپیس میں نکل جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے سورہ نبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط طبقات بنائے۔ امام علی علیہ السلام نے 7 آسمان کے بارے میں بھی بات کی اور ان ماحول کی اصل کو زمین کے سمندروں سے منسوب کیا۔ جدید ماہرین ارضیات یعنی دنیا کی سائنس کے جانکار بھی وہی نظریہ رکھتے ہیں جو علم کے دروازے امام علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ فضا میں آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے پانی کے ٹوٹنے سے بنتے ہیں۔ نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو سمندروں کے نائٹریٹ اور کاربونیٹ سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا نے اونچی پہاڑیاں، پتھر کی چٹانیں اور بلند و بالا پہاڑ بھی بنائے۔ اس نے ان پہاڑوں کو ان کے مقام پر رکھا اور انہیں ساکن کر دیا۔ ان کی چوٹیاں ہوا میں اٹھیں جبکہ ان کی جڑیں پانی میں رہیں۔ امام علی علیہ السلام نے پہاڑ کی جڑوں کے تصور کو انٹروڈیوس کرایا، جو 19ویں صدی میں ایسوسٹیسی زمین کی کریسٹ اور ماحول کے درمیان توازن کی حالت کے تصور کا مطالعہ کرتے ہوئے دریافت کیا گیا تھا۔ پہاڑ کی جڑوں کا تصور ہندوستان میں ایک برٹش سائنٹسٹ جارج بائیڈل نے 19ویں صدی میں ہمالیائی پہاڑوں کی ایسوسٹیسی کا مطالعہ کرتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ پہاڑوں کی جڑوں کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں بنایا؟ 7ویں صدی عیسوی کے آدمی کے لیے ایک ایسے تصور سے آگاہ ہونا واقعی معجزہ تھا جسے 19ویں صدی عیسوی کی دریافت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبے اور اقوال اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف
روحانی اور اخلاقی پہلوؤں سے تعلیم دی، بلکہ زمین و آسمان کے علوم میں بھی بصیرت فراہم کی۔ ان کے نظریات نے بعد میں آنے والے سائنسی اصولوں کی بنیاد رکھی۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمیں ضرور دیں winislam@gmail.com پر، اور دیکھتے رہیں ہمارے یہ اسپیشل پروگرام آئیے جانتے ہیں۔ فی الحال اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔